اور میں آج کی اس کنونشن میں کہہ رہا ہوں طاہر القادری کو، تیرا کوئی شاگرد، تیرا کوئی مرید تیرے کفریات کا دفاع نہیں کر سکتا۔ میں تجھے جیتے جی کہہ رہا ہوں، مرنے سے پہلے توبہ کر۔ اس کی کتابوں میں جو آمیزش ہے کفر کی، اگر میری زندگی رہی تو ساری دور کروں گا انشاءاللہ، لیکن اگر میں چلا گیا یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ جو کچھ لکھ گیا صحیح لکھا ہوا اس کا۔ ٹائم تھوڑا ہے، منزل بڑی دور ہے، اور ہمیں یہ درمیان میں جگر جو کام کتنے وہ اب کون سا دکھ چھیڑوں۔ سلمان تاثیر کی تعزیتیں کرنے والے بالآخر تحریک لبیک کے مامے چچے بنے۔ جب لفظ کوئی نہیں بول سکتا تھا ہم نے قافلہ چلایا، اور آگے جا کے ٹھیکیدار وہ بنے۔ اتنے سال ہمارے لگے، اگر وہ ہم نے اس پہ لگائے ہوتے تو ہر سطر کی تلاشی لے چکی ہوتے۔ لیکن میں اہل سنت سے کہتا ہوں اس کی فکر کے اندر خارجیت بھی ہے، رافضیت بھی ہے۔ یہ پورا پکا خارجی بھی ہے، پورا پکا رافضی بھی ہے طاہر القادری۔ لونڈے اس کے چیلے چمچے، اس کے شاگرد، کوئی ایک بھی صاحب صلاحیت نہیں جو کھڑا ہو کے اس کی حفاظت کر سکے۔ اس لیے میں اسے کہہ رہا ہوں مرنے سے پہلے اپنا خود دفاع کر کے دکھاؤ کہ تم نے اسلام کے ساتھ کیا دو نمبری کی ہوئی ہے۔ ہم بھولے نہیں، ہم نے چھوڑا نہیں، ہم نے بخشا نہیں، ہم نے اسے معاف نہیں کیا۔ اس نے جو تلوار چلائی ہے شیخ مجدد کے مسلک پر اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر، ہمیں یاد ہے۔ وہ اور ہیں جو اس کی چمک میں گم ہو کے اس کے برکتوں میں جا بیٹھے۔ ہم ایک ایک زخم یاد ہے، اور اس کا بدلہ ہماری نسلیں بھی اس کی نسلوں سے دیں گی۔ ایک وہ ہے، لیکن ان پیروں سے مجھے دکھ ہے، یہ شیخ الحدیث صرف چند نذرانوں کے اس کے شاگردوں کے لیے ان کی زبانوں پہ تالے لگے رہے، اور اب بھی لگے ہوئے ہیں، اور ہم نے مسلک بتایا اور یہ اٹھ کے چل پڑے ہمارے خلاف۔ ایک وہ ہے جس نے پورے دین پہ حملہ کیا، نہ اسے شرم نبی ہے نہ اسے خوف خدا، وحدت ادیان کی۔ یہ ہے امریکہ کا ایجنڈا جس کے لیے گود میں رکھا ہوا ہے اس کو، وحدت ادیان کی، لیلا کی زلفوں کا اسیر، جنگ کی مٹی کا وہ ایک دین دشمن رہنما۔ چن لیا ہے اس نے خواہش سے وہ ٹیڑھا راستہ، نہ وہ ہے راہ مجدد نہ ہی وہ راہ رضا۔ غوث اعظم بھی نہیں ہے اس چلن کے طرفدار، سید حجویر کا بھی وہ نہیں ہے راستہ۔ مسلک اسلاف پر وہ بن کے ایک بجلی گرا، نہ ہوئے یہ لا تعلق نہ سکے فتویٰ لگا۔ لا تعلقی والے بہروپیوں میں سے ہر ایک سے میں پوچھتا ہوں، پورے قافلے پر ظلم کے تم ذمہ دار ہو، اس وقت تم کہاں تھے؟ یہ سارا مسلک لٹتا رہا، کسی ایک کو بھی لا تعلق کی یاد نہیں آئی۔ اور جب ایران کے مفادات پہ ضرب لگی، تفضیلیت اور رفض پر جب آنچ آنے لگی تو انہیں چھیڑ کے آگے کر دیا۔ مسلک اسلاف پر وہ بن کے ایک بجلی گرا، نہ ہوئے یہ لا تعلق نہ سکے فتویٰ لگا۔ اس کی ایک ایک دھاندلی پہ شور تو ہوتا رہا، اے مگر یہ صاحبزادے کچھ نہ بولے برملا۔ میں بھی ہوتا ڈالروں میں یا غرب کا لاڈلا، پھر بڑے اونچے مشائخ مجھ پہ بھی رہتے فدا۔ اب مجھے اس چیز کا رشک نہیں، میں اگلے شعر میں وہ بتاؤں گا، لیکن حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں بھی ہوتا ڈالروں میں یا غرب کا لاڈلا، پھر بڑے اونچے مشائخ مجھ پہ بھی رہتے فدا۔ نہ انہیں کوئی عیب ملتا نہ نظر آتی خطا، نہ میں جیلوں میں پگھلتا نہ مجھے ملتی سزا۔
حق پرستوں سے ہمیشہ اس طرح ہوتا رہا، دیکھ لیں گے روز معاشر کس پہ راضی ہے خدا۔ بس بس، حق پرستوں سے ہمیشہ اس طرح ہوتا رہا، ہر دور میں منصور سردار رہا ہے، ہر دور یزیدوں کا وفادار رہا ہے۔ حق پرستوں سے ہمیشہ اس طرح ہوتا رہا، دیکھ لیں گے روز معاشر کس پہ راضی ہے خدا۔ ایک شخص نے حسام الحرمین کا رد کیا، نظریات اہل سنت کا رد کیا، ویمبلے کانفرنس میں شرک توحید کو اکٹھا کر دیا۔ یہ پیر اس کی پیسوں کی چمک میں گم رہے، اور ہم نے 14 صدیوں کی اذان دی اور ہمارے خلاف لا تعلقی